بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 5 والمحصنات، اور اس میں ہم سورہ نساء کا آج پڑھیں گے لاسٹ رکوع، جو کہ ہاف ہمارے اس پارے میں آئے گا اور ہاف انشاءاللہ لا یحب اللہ یعنی چھٹے پارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 21 سورہ نساء ہم پڑھنے لگے ہیں، جو کہ ہمارے اس پارے کا 18واں رکوع ہے۔ آغاز ہوگا اس کا آیت نمبر 142 سے اور 147 تک انشاءاللہ تعالی اس پارے میں ہماری آیات مبارکہ آئیں گی۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 142 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم الی آخر یہ آیات ہیں۔ بہت تاکید کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نو ڈاؤٹ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ فریب دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اللہ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اور ان کی نمازوں کی حالت بیان کی گئی ہے۔ منافقین کی مزید نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور منافقین کے کردار کو مزید نمایاں کیا گیا ہے۔ نمبر 1 تو یہ، وہ اپنی دانش میں بندے تو ایک طرف اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نمبر 2، نماز پڑھتے ہیں لیکن انتہائی کاہلی اور مرے دل کے ساتھ مارے باندھے کھڑے ہو کر جاتے ہیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ ان کی نماز میں اخلاص نہیں ہوتا، وہ ریا اور محض دکھاوے کے لیے تھوڑی بہت قرات جلدی جلدی کر لیں گے اور نماز کو پٹک کر الگ ہو جائیں گے۔ خشوع و خضوع اور دل کی لگن کا ان کی نماز میں فقدان ہوگا۔ نمبر 4 یہ کہ ان کی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گویا ایک قدم کفر میں ایک قدم ایمان میں، دونوں کے درمیان متردد کھڑے ہو رہے ہیں، نہ پوری طرح کفر کے ساتھ ہیں نہ پوری طرح مسلمانوں کے ساتھ۔ نمبر 5 یہ کہ اللہ انہیں دھوکہ دینے میں ہرا رہا ہے اور مغلوب کر رہا ہے۔ اللہ کے ہرانے اور مغلوب کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں اچھوں کی طرح بروں کو بھی مہلت عمل دے رکھی ہے، مگر یہ مہلت اس لیے نہیں کہ اللہ کا قانون ان سے غافل ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ اپنے مقررہ وقت ہی پر ظاہر ہوا کرتا ہے۔ لیکن شریر آدمی اس مہلت سے نڈر ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی کیے جاؤں میرے لیے کچھ ہونے والا نہیں ہے، مگر اس کے لیے سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن ایک مقررہ وقت پر۔ فرمایا، منافقوں سی چال اختیار نہ کرو جو اپنی قوم کو چھوڑ کر دشمنوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں اور قوم کی مصلحتوں پر اپنی منافقانہ مفاد پرستیوں اور خود غرضیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ فرمایا کہ عذاب اور ثواب اس لیے نہیں ہے کہ اللہ خوش ہو کر انعام دینے لگتا ہے اور جوش انتقام میں آ کر عذاب میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ بت پرست اپنے دیوتاؤں کی نسبت پر تصور رکھتے تھے۔ بعد میں یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اپنے عقائد میں اس تصور کی آمیزش کر لی۔ در حقیقت یہ بات انسانی عمل کا خاصہ اور نتیجہ ہے، اور اللہ کی حکمت نے یہ قانون ٹھہرا دیا کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح انسان کے عمل کا بھی ایک خاصہ اور بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ اللہ کے ہاں خلوص سے توبہ کرے اور افعال بد سے باز آئے، اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے تو یہ ایمان والوں میں شامل ہو جائے گا اور ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا۔ اللہ تو اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے، وہ خواہ مخواہ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ مومنانہ زندگی کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں جو آگے بیان ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ توبہ، نمبر 2 اصلاح احوال، نمبر 3 اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔
تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ نمبر 4، دین کو خالص اللہ کے لیے اختیار کرنا، اور نمبر 5، اللہ کا شکر گزار بن کر رہنا۔ نمبر 6، اللہ کی ذات اور صفات، اس کی قدرتوں، اس کی حکمتوں اور فیصلوں پر یقین محکم رکھنا۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 5 میں اتنی تفسیر مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہمارا پارہ نمبر 6 لا یحب اللہ کا آغاز ہوگا، جو کہ آیت نمبر 148 سے آغاز ہو رہا ہے، اور آغاز میں ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا۔ کس چیز سے؟ یہاں سے مسلمانوں کو نہایت بلند درجہ اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ یہود و مشرکین اور منافقین مسلمانوں کو اسلام کی راہ سے روکنے کے لیے ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی قسم کی برائی کا بدلہ لینے کے لیے کسی کے عیب کو ظاہر کرنے اور بدگوئی یا غیبت کرنے کو پسند نہیں فرمایا۔ ہاں، اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو اس کا ظلم بیان کرنے کی اجازت دی۔ یہاں غیبت جیسی برائی کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں غیبت یہ ہے کہ کسی کے خلاف، یعنی کسی بھی انسان کے خلاف اس کی غیر موجودگی میں کوئی عیب جو کہ واقعی اس میں موجود ہو وہ بیان کرنا، اور اگر وہ عیب اس میں نہ ہو تو یہ جھوٹا الزام یعنی کہ بہتان ہے۔ یہ فعل ہر حال میں حرام ہے۔ اس حرمت سے مستثنا صرف وہ باتیں ہیں جس کی شریعت نے کسی ایسی ضرورت جس کے بغیر وہ ضرورت پوری نہ ہو جائز قرار دیا ہے۔ علماء امت نے حسب ذیل صورتیں جائز قرار دی ہیں۔ نمبر 1، ظالم کے خلاف مظلوم کے حق میں شکایت کرنا ہر اس شخص کے پاس جو اس کا مداوع کرا سکتا ہو۔ نمبر 2، اصلاح کی نیت سے کسی فرد یا گروہ کی برائی کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے کرنا کہ وہ اس کی اصلاح پر قادر ہوں، مثلا کسی حاکم کی شکایت اس کے افسر بالا سے کرنا وغیرہ۔ نمبر 3، کسی سے فتویٰ لینے کے لیے مفتی کے سامنے صورت واقعہ کا بیان کرنا۔ اور نمبر 4، لوگوں کو کسی شخص یا گروہ کی شر سے بچانے کے لیے شادی کے سلسلے میں صحیح مشورہ، کسی کے پڑوس میں مکان لینے یا کسی سے شراکت کا معاملہ کرنے کے لیے وغیرہ۔ اس میں عیب اور ثواب بتانا ضروری ہے۔ نمبر 5، ایسے اداروں یا حکومت کے خلاف علل اعلان تنقید کرنا جو فسق اور فجور اور فحاشی پھیلانے کے مرتکب ہوں اور خلق خدا کو بے دینی، ظلم اور بے راہ روی کے فتنوں میں مبتلا کر رہی ہوں۔ ان صورتوں کے سوا پیٹھ پیچھے کسی کی بدگوئی کرنا حرام ہے۔ اگر یہ بدگوئی سچی ہے تو غیبت ہے، اور اگر جھوٹی ہے تو بہتان ہے۔ دو افراد کو لڑانے کے لیے ہو تو پھر وہ چغلی بن جاتی ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی پر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہو یا غیبت کی جا رہی ہو تو وہ اس کو اسی وقت ٹوکے اور اس کی تردید کرے، تاکہ معاشرہ ان متعدی بیماریوں سے محفوظ رہے، اور اس کو اللہ سے ڈرنے اور اس فعل سے باز رہنے کی تلقین کرے۔ ظلم کی صورت میں اگر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اس ظلم کا اظہار کرے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ نیز ظاہری شکایت کے مقابلے میں اس ظالم سے ظاہر طور پر یا چھپ کر نیکی کرو اور اچھا سلوک کرو اور اس کی برائی معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہی مقام عظیمت ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، جس کا قرب تم چاہتے ہو وہ نہایت رحیم ہے اور بردبار ہے۔ سخت سے سخت نافرمانوں اور کافروں کو نہ صرف رزق دیتا ہے بلکہ ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، لہٰذا تم بھی بلند حوصلہ اور وسیعت ظرف بنو۔ آیت نمبر 150 سے 152 میں فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے ہیں تو وہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی تیسری راہ نکالتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر مانو تو سب کو مانو، کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہوا، کیونکہ اللہ کی سچائی اور دین ایک ہی ہے۔ سب پیغمبر ایک ہی دین کے پیغامبر تھے، لوگوں نے اس حقیقت کو بھلا دیا اور ایک دوسرے کی تکذیب کی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ اس کی مختصر توضیح سورہ بقرہ کے آغاز میں ہو چکی ہے۔ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اشرف ترین فرض ہے، اور اس میں بھی وہ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے کیونکہ ان کا قلب ایمان، خشیت الہی اور خلوص سے محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
اثقل الصلاتی علی المنافقین العشاء والفجر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔ اللہ کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز مختصر سی پڑھتے ہیں، ای لا یصلون الا صلاۃ قلیلۃ، جب نماز اخلاص، خشیت الہی اور خشوع سے خالی ہو تو اطمینان سے نماز کی ادائیگی نہایت گراں ہوتی ہے، جیسا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سنگوں کے درمیان غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو کافروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ظاہراً اور باطناً۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ، ظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے اور تو باطن کافروں کے ساتھ۔ اور بعض منافق تو کفر اور ایمان کے درمیان متحیر اور تذبذب ہی کا شکار رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے یعنی 2 ریوڑیوں کے درمیان متردد رہتی ہے، بکری کی تلاش میں، کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے، کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تمہیں بھی سزا دے، یعنی معصیت الہی اور حکم عدولی کی وجہ سے۔ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ حاویہ کہلاتا ہے، اعاذنا اللہ منہا۔ منافقین کی مذکورہ عادات سے ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بچائے، آمین یا ربنا آمین۔ آگے منافقین کا پھر ذکر آ رہا ہے، یعنی منافقین میں سے جو ان 4 چیزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گا وہ جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب اور عمل صالح کا اہتمام کرنا، یہ گویا اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے۔ اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید ربوبیت پر اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، یعنی جو اس کا شکر کرے گا وہ قدر کرے گا، جو دل سے ایمان لائے گا وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بہترین جزا سے نوازے گا۔ شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، حالانکہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اسی طرح کھلے عام اور علل اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، دوسرا اسے برسر عام کیا جائے، یہ مزید ایک جرم ہے اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم بڑھ سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ مذکورہ دونوں قسم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت کو شامل ہیں، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو اس کی کردہ یا نہ کردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے۔ البتہ اس سے ایک استثناء ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو، جس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے یا اس کی تلافی کی سعی کرے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے۔ آپ نے اولاً اسے صبر کی تلقین فرمائی، وہ پھر 2-3 مرتبہ شکایت لے کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر راہگزر اس پر لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دے کر معذرت کر لی اور اسے آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا وعدہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ سے بیان کی ہے۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ المستبانی ما قالا فعلی البادئی ما لم یعتدل مظلوم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے 2 شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے، بشرطیہ کہ مظلوم
جسے پہلے گالی دی گئی زیادتی نہ کرے، لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پسند فرمایا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود باوجود قدرت کاملہ کے عفو و درگزر سے کام لینے والا ہے، اس لیے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ سورہ شعراء کی آیت ہے، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لیے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اہل کتاب کے متعلق پہلے گزر چکا ہے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے اور بعض کو نہیں، جیسے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان تفریق کرنے والے یہ پکے کافر ہیں، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے غفور الرحیم ہونے کی تصدیق کر دی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے، اس کی مغفرت جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی درگزر فرمائے ہر چھوٹے بڑے گناہ کے اوپر، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت اپنی انہی 11 آیات مبارکہ کی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک، ان، بے شک، ان حرف ناصبہ ہے، المنافقین اس کا اسم منصوب، اور اس کی نسبی جری حالت جو ہے وہ اسی طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ منافقین جو ہے یہ ہمارے پاس اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، منافقون اس کا واحد ہے۔ یخادعون، وہ فریب دیتے ہیں، خادع یخادع، یخادع فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اللہ، اللہ تعالی اس کا اسم مفعول سامنے موجود ہے۔ وہوا، اور وہ، خادع دھوکے میں ڈال رہا ہے، دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ خدعون سے ہے، اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے یہ۔ ہم، ان کو، و، اور اذا جب، قوموا وہ کھڑے ہوتے ہیں، قوم یقوم سے ہے، قوم اس کا مادہ ہے، قیام اس کا مصدر ہے، اور قوموا جو ہے یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الی حرف جارہ ہے، طرف، الصلاۃ نماز کی، قوموا وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالى اکتائے ہوئے، کاہلی کے ساتھ اور سستی کے ساتھ، یا ہمت ہارے ہوئے، کسلن سے ہے صیغہ یہ، اور صفت جمع ہے، کسلن و کسلان واحد۔ یراؤون وہ دکھلاتے ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں، مراعتن سے ہے اور ریاءتن سے، اور مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی، رعا یرا سے۔ الناس لوگوں کو، و، اور لا یذکرون نہیں وہ ذکر کرتے، ذکر یذکر سے ہے، ذکر اس کا مادہ ہے، اور لا یذکرون لائے نفی در فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اللہ، اللہ تعالی کا، الا مگر، قلیلاً تھوڑا سا، مذبذبین مذبذب ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، مضطرب سے ہیں یعنی ادھر میں معلق ہیں، ذبذبتن سے ہے، اسم مفعول جمع مذکر، اور مذبذبن جو ہے اس کا واحد ہوتا ہے۔ بین ذالک درمیان اس کے، لا نہ، الا طرف، ہؤلائی ان کی، و، اور لا نہ، الا طرف، ہؤلائی ان کی، یعنی وہ نہ مومنوں کی طرف ہیں اور نہ کافروں کی طرف ہیں۔ و، اور من جسے، یضلل گمراہ کرے، من موصولہ ہے یہاں پہ، یضلل جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اللہ اللہ تعالی، پس لن تجیدہ ہرگز نہیں آپ پائیں گے، نفی جہت بلند، تاکید جو ہے وہ داخل ہوا ہے فعل مضارع واحد مذکر حاضر کے صیغے پر، وجدہ یجد وجدن سے، اور اس کا
کام کیا ہے؟ ایک تو مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، دوسرا زوردار نفی پیدا کر دیتا ہے، اور تیسرا یہ کہ مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ لہو اس کے لیے، سبیلاً کوئی راہ، یا حرف ندا ہے، ایوہ الذین، الذین جب آگے اسم موصول آ رہا ہے، اسم موصول کو ملانے کے لیے درمیان میں یوحال آیا گیا ہے، اس کا منادہ ہے یہ آمنو، ایمان لائے ہو۔ آمن یؤمنو سے ہے، آمنو بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لا تتخذو مت تم بناؤ، لا تتخذو لائے نہیں داخل ہوا ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر، اتخذ یتخذ اتخاذن سے ہے، الکافرین کافروں کو، کافرن واحد ہے اور اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے کافرین۔ اولیاء دوست، ولی کی جمع ہے اولیاء، من حرف جارہ ہے، سے، دونی سوائے، من دونی علاوہ یا سوائے، المؤمنین مومنوں کے، مؤمن کی جمع ہے، یہ بھی اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے مؤمنین۔ استفہامیہ حرف ہے، کیا، تریدون تم چاہتے ہو، ارادہ یریدو سے یہ بھی ارادتن سے ہے، اور تریدون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ان کے، تجعلو تم بنا لو، جعل یجعلو سے ہے، اور ویسے تجعلون تھا، ان کی وجہ سے تجعلو ہو گیا ہے، یہ جعلون اس کا مادہ ہے۔ للہ اللہ تعالی کا، علی حرف جارہ ہے، کم ساتھ ضمیر ہے، علیکم تم پر، سلطانن، علیکم علی حرف جارہ ہے، کم علیکم اپنے اوپر ہے، سلطانن الزام، حجت، حاکم، مبینن صریح، ان بے شک، المنافقین منافق، فی میں، ادر کی درجے یا طبقے، اونچے طبقے کے لیے درجہ آتا ہے اور مستعمل ہوتا ہے، اور نچلے طبقے کے لیے درکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الاسفلی سب سے نیچے، من حرف جارہ ہے، الناری اس کا اسم مجرور، من الناری دوزخ سے، و اور لن تجدہ ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہم ان کے لیے، نصیرن کوئی مددگار، الا مگر، الذین وہ لوگ جو، تابو توبہ کی انہوں نے، تابہ یتوبو سے ہے، توبتن اس کا مصدر ہے، اور تابو بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، و اور اصلحو اصلاح کر لی انہوں نے، اصلح یصلح اصلاحن سے ہے، یہ بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، و اور اعتصموا مضبوطی سے پکڑ لیا انہوں نے، اعتصموا بھی ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر غائب کا ہی صیغہ ہے، اعتصما یا اعتصم اعتصام سے، بھی حرف جارہ ہے، اللہ ہی اس کا اسم مجرور، باللہ اللہ تعالی کو، و اور اخلصو اور خالص کر لیا انہوں نے، اخلاصن سے ہے، یہ بھی ماضی جمع مذکر غائب کا ہی صیغہ ہے، دینہم اپنے دین کو، للہ اللہ تعالی کے لیے، بس اولئک یہی لوگ ہیں، مع ہمراہ یا ساتھ، المؤمنین مومنوں کے، اور سوف ان قریب، یؤتی عطا کرے گا، بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اللہ تعالی، المؤمنین اس کا اسم مفعول ہے، مومنوں کو، اجرن ثواب، عظیمن بڑا، ما کیا، ما یہاں پہ استفہامیہ ہے، یفعلو وہ کرے گا کون، اللہ اللہ تعالی اسم فاعل ظاہر موجود ہے، بی عذابی عذاب دے کر، کم تمہیں، ان اگر، شکر تم شکر گزاری کرو گے، شکر تم جو ہے یہ تم نے احسان مانا یا تم نے شکر گزاری کی، بابنون نصرن سے ہے، شکرن سے، اور کسی احسان اور بھلائی پر تعریف کرنا سے ہوتا ہے، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، و اور آمنتم تم ایمان لے آؤ، یہ بھی فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، و اور کانا ہے، کانا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کونن سے، اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اللہ تعالی، شاکرن قدر شناس، قدر کرنے والا، علیمن خوب جاننے والا، بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارے پارہ 5 میں یعنی والمحصنات میں یہاں پر ہماری 147 آیت پر ترجمہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے پارہ نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں ترجمہ کا، لا یحب اللہ کا۔ آیت نمبر 148 سے آغاز ہو رہا ہے، لا نہیں، یحب
پسند کرتا. لا یحب لا نفی داخل ہوا ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے پر حب یحب حبن سے، اور اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے. الجہرہ اعلانیہ کہنا یعنی ظاہر کرنا، زور سے کہنا، پکار کر کہنا. یہ مصدر ہے باب فا سے فتح سے. بالسوء برائی، گناہ، عیب، برا کام، باب نون سے نصروں سے ہے، سوء سے اسم ہے یہ. من حرف جارہ ہے القولی بات، من القولی بات سے، الا مگر، من جو، من موصولہ ہے، ظلمہ مظلوم ہو یا اس پر ظلم کیا گیا ہو، باب دعات سے ضربن سے ہے، ظلم سے، اور ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی. وکانا اور ہے، اللہ اللہ تعالی سمیعاً خوب سنتا، خوب سننے والا، علیماً خوب جاننے والا. ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، تم کھلا مکھلا کرو، بدا ویسے تبدونا تھا، ان کی وجہ سے یہ تبدو ہو گیا ہے. خیرن بھلائی، او یا تخفو تم چھپا کر کرو، تم خفیہ کرو، او یا تعفو تم درگزر کرو، تم معاف کر دو. باب نون سے افا یافو سے افون سے، اور مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے آ رہے ہیں یہ سارے. ان حرف جارہ ہے، سے سو ان برائی، فا تو ان حرف ناصبہ ہے بے شک، اللہ اس کا اسم منصوب، کانا ہے، عفواً معاف کرنے والا، قدیراً صاحب قدرت، قدرت رکھنے والا. ان بے شک الذین وہ لوگ جو یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، کفر یکفر سے ہے، کفرن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. باللہ اللہ تعالی سے، و اور رسولہ اس کے پیغمبروں سے، اس کے رسولوں سے، رسول کی جمع ہے رسل، و اور یریدون وہ چاہتے ہیں، ارادہ یرید سے ہے، ارادتن سے، یریدون بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ان کہ یفرقو وہ تفریق کریں، وہ الگ الگ کر دیں، باب تفعیل سے ہے، تفریقن سے، مضارع منصوب ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. فرق یفرقو تفریقن سے. بینا درمیان، اللہ اللہ تعالیٰ کے، و اور رسولہ اس کے پیغمبروں کے، اس کے رسولوں کے، و اور یقولون وہ کہتے ہیں، یقولون بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قول یقول سے، قولون اس کا مادہ ہے. نؤمن ہم مانتے ہیں، آمن یؤمن سے بھی فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے، ببعد بعض کو، و اور نکفر ہم انکار کرتے ہیں، ببعد بعض کو، و اور یریدون وہ چاہتے ہیں، ان کے یتخذو وہ نکالیں، بین ذالک اس کے درمیان، سبیلاً ایک راہ. اولئک یہی لوگ، ہم وہی، الکافرون کافر ہیں، کافرون واحد ہے اور کافرون یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، حقاً پکے یا بلا اشتباہ. و اور اعتدنا تیار کیا ہم نے، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہیناً ذلت کا، رسوا کرنے والا. و اور الذین وہ لوگ جو آمنو وہ ایمان لائے، باللہ اللہ تعالی پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقو اور نہ تفریق کی انہوں نے، لم یفرقو جمع مذکر غائب کے صیغے پر، فرق یفرق و تفریق ان پیچھے بھی اس کا صیغہ آ چکا ہے. اور نفی جہت بلم جو ہے اس کا عمل مضارع پر کیا ہے، ایک تو اسے مجزوم کر دیتا ہے اعرابی تبدیلی، دوسرا نفی پیدا کر دیتا ہے زوردار قسم کی دوسری تبدیلی، اور تیسرا یہ کہ مضارع کے معنی کو حال اور مستقبل کی بجائے ماضی میں لے جاتا ہے. بینا درمیان، احدن کسی میں، منہم ان میں سے، اولئک یہی لوگ، سوفا ان قریب، یؤتیہم عطا فرمائے گا ان کو، اجورہم ان کے اجر، اجر ان کی جمع ہے اجور، ہم ان کے، و اور کانا ہے، اللہ اللہ تعالی، غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم فرمانے والا. بے شک. الحمدللہ رب العالمین. یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت. اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
دیکھ لیجئے آیت نمبر 142 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان میں غنّے واجبہ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، منافقین میں 2 کاؤنٹ کر لیں گے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا متا ہے، یخادعون اللہ میں خا بھی پر ہے، آگے لفظ جلالہ بھی پر پڑھیں گے، اسی طرح سے وَهُوَ خَادِعُهُم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہے۔ وَإِذَا قَامُوا میں الف مدہ 2 کاؤنٹ کیجئے گا، اور منہ میں مد منفصل جائز ہے 4 کاؤنٹ کر لیں گے۔ إِلَى الصَّلَاةِ میں لو نہیں کہنا آپ نے، إِلَى الصَّلَاةِ صاد کو پر پڑھتے ہوئے تشدید سختی کیجئے، آگے لام کو باریک رکھنا ہے، اوپر صرف فتح قائمہ ادا کرنی ہے۔ قاموا الف مدہ واو مدہ 2 کاؤنٹ کیجئے۔ کسالا میں بھی کسالا نہیں پڑھنا آپ نے، الف مدہ ہے اور آگے فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ یراؤون مد متصل واجب ہے، رو کو پر پڑھتے ہوئے 5 کاؤنٹ کر لیں گے، او میں 2 کاؤنٹ کریں گے، واو مدہ ہے۔ آگے یراؤون الناس غنّے واجبہ کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ولا یذکرون نہیں ہے، کو ہے، کو ہونٹ گول کر لیجئے، ضمہ ہے۔ ولا یذکرون اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، الا میں الف مدہ قلیلا ہے، قلیلا پڑھ لیں گے، یہاں پہ وقف ابدال کر لینا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بے شک منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔ آیت نمبر 143 دیکھیے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ مذبذبین میں ذب با کے اوپر قلقلہ کریں گے، آگے زال میں آپ نے سیٹی کی آواز نہیں لانی ہے، بین میں یائے مدہ ہے، بین میں یائے لین ہے، ذالک میں زال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ لا ہا اور لا ہا یہ چاروں جگہوں پہ مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کر لیں گے، اور اولائی میں دونوں جگہوں پر مد متصل واجب ہے، جہاں پہ آگے حمزہ آ رہی ہے چھوٹی سی، تو اس وجہ سے یہاں پہ مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ومئی میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے، دوت کو پر پڑھتے ہوئے سٹاپ کرنا ہے، یہاں پہ قلقلہ نہیں کرنا، آگے لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے۔ فلن تجد میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے، لہو میں مد صلہ صغرا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کر لیں گے، سبیلن ہے، سبیلا وقفے ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 144 دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبینا۔ یا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کر لیں گے، ایو یا کی پر تشدید سختی کیجئے، آگے ذینا میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے، آمنو میں فتح قائمہ اور واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے، لا تتخذوا الکافرین میں تا کے پر تشدید سختی کیجئے، لیکن تا کو موٹا نہیں کرنا، آگے خو کو پر پڑھنا ہے، دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے لام کو آپ نے سٹاپ کر دینا ہے، کافرین میں را باریک پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے، اولیاء میں واو لین ہے پہلے،
پھر آگے مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کر لیں گے. من دون المؤمنین میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے 2 کاؤنٹ کر لیں گے. پہ جھٹکا دیں گے اور نین یہاں پہ ہم نے 6 کاؤنٹ کر لینا ہے. مد آرس وقفی ہو رہی ہے. اتریدون یا مدہ واو مدہ ہے 2 کاؤنٹ کیجئے. ان تجعلوا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے 2 کاؤنٹ کر لیں گے. تج میں جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے. لو میں واو مدہ. للہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے. علیکم میں پہلے یا لین ہے پھر آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی. سلطانم مبینہ ہے. یہاں پر ہم پہلے تو کو پر پڑھتے ہوئے فتح قائمہ ہے. آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے اور آخر پر وقف ابدال کر لیا ہے ہم نے. یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے. ترجمہ دیکھیے. ترجمہ دیکھیے. اے اہل ایمان، اے ایمان والو، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ آگے آیت نمبر 145 دیکھیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. ان میں وہی غنہ واجبہ المنافقین میں یا مد ادا کریں گے خوف کو پر پڑھتے ہوئے. فی الدرک کی دال کے پر تشدید ہے سختی کیجیے. آگے رو مفخم پڑھی جائے گی. فی الدرک الاسفل سین کے اوپر سیٹی کے آواز کے ساتھ ہمس ہوگا. من الناری ہے یہاں پہ اگر ہم نے وقف کرنا ہے غنہ واجبہ 2 کاؤنٹ کر کے آگے رو کو مفخم پڑھ لیں گے. ولن تجد میں نون ساکن کا اخفا کی ہے 2 کاؤنٹ کر لیں گے. لہم میں میم ساکن کا اظہار شفی. نصیرن ہے نصیر رو پڑھ لیں گے صاد کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ اور آخر میں رو کو مفخم پڑھتے ہوئے وقفے ابدال کر لیں گے. 2 کاؤنٹ کر لینا ہے. ترجمہ دیکھیے. کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. آیت نمبر 146 دیکھیے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. إِلَّا الَّذِينَ دونوں جگہ لام کی تشدید سختی سے ادا کیجئے. تابو میں وَأَصْلَحُوا میں وَاعْتَصَمُوا میں سب جگہ وَأَخْلَصُوا میں واو مدہ آ رہا ہے. سب میں 2 کاؤنٹ کریں گے. باللہ میں لفظ جلالہ باریک پڑھا جائے گا. دینہم للہ میں بھی اسی طرح دی میں یا مدہ ہم میں میم ساکن کا اظہار شفی آگے لفظ جلالہ باریک پڑھا جائے گا. فَأُولَئِکَ میں مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کر لیں گے. مع المؤمنین میں مؤ پر جھٹکا ہے آگے نین میں مدارس وقفی کر لیں گے 6 کاؤنٹ کرنا ہے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ سو میں واو لین یو میں حمزہ پر جھٹکا ہے آگے لفظ جلالہ باریک ہے اس کے بعد مؤ میں بھی جھٹکا نی میں یا مدہ. اجرن عظیما میں جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے. رو کو مفخم پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے. عظیمن ہے ضا کو پر پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کیجیے آخر پر وقفے ابدال کر لیں گے. 2 کاؤنٹ کر لینا ہے. ترجمہ دیکھیے. مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کر لیا یعنی اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور خاص اللہ کے فرما بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا. بے شک. آیت نمبر 147 دیکھ لیجئے. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وہاں میں الف مدہ یف میں فا پر ہمس کریں گے آگے لفظ جلالہ کو پور پڑھیں گے. یفعل اللہ بعذابکم میں بے نہیں پڑھنا آپ نے بی اور دونوں جگہوں پہ بعذابکم میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہو رہا ہے تینوں جگہوں پہ. شکرتم میں بھی وآمنتم میں بھی. ان شکرتم میں نون ساکن کا اخفا کی ہے یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیں گے اور آگے شکرتم را مفخم پڑھی جائے گی. وکان اللہ میں لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا. شاکرن میں الف مدہ ہے آگے را مفخم پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے. علی من ہے علی ما پڑھ لیں گے اس کو وقفے ابدال کر لینا ہے 2 کاؤنٹ کر لیں گے. ترجمہ دیکھیے. اگر تم اللہ کے شکر گزار ہو
اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدر شناس اور دانا ہے، خوب علم والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 148 دیکھ لیجئے، پارہ نمبر 6، لا یحب اللہ سے آغاز ہوگا ہمارے یہاں سے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ لام الف مدہ، یحب اللہ الجہر، حب میں ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے باقی پر تشدید ہے، سختی کیجیے، آگے لفظ جلالہ کو پور پڑھنا ہے، لام کو آپ نے سٹاپ کرنا ہے، ہولو نہیں کہنا آپ نے، ہل جہر، یہاں پہ ہا کو آپ نے ایک حلق سے ادا کرنا ہے، بالسوء میں سین کے پر تشدید ہے، سختی کیجیے، آگے مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، من القولی میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے واو لین ادا کریں گے، الا میں الف مدہ، من ظلم، نون ساکن کا قاعدہ اخفا ہے جو کہ پر کیا جائے گا کیونکہ آگے حروف مستعلیہ میں سے دعا آ رہا ہے، وکان اللہ میں لفظ جلالہ پر پڑھیں گے، سمیعا علیما، عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہے اور آخر پر وقفے ابدال کر لینا ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر جو مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے بے شک۔ آیت نمبر 149 دیکھ لیجئے، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا۔ ان میں بھی اور ان میں بھی یہ اخفا حقیقی ہیں، 2 کاؤنٹ کر لیجئے۔ تبدو میں باقی پر قلقلہ کریں گے، آگے واو مدہ ہے، خیرن، خاء کو پر پڑھتے ہوئے یا لین ادا کریں گے، آگے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہوگا، او میں واو لین ہے، تخفوہ میں خاء کو پر پڑھتے ہوئے اس پر حمز بھی ہوگا، فو میں واو مدہ، او تعفو میں او میں واو لین ہے، تا عین وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کر دیں گے، فو میں واو مدہ، ان میں وہی نون ساکن کا اخفا کی سو میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کر لیں گے، فإن اللہ میں غنہ واجبہ ہے اور 2 کاؤنٹ کریں گے، اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، کانا میں الف مدہ، عفوا قدیرا، عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے واو کے پر تشدید ہے، سختی کیجیے، آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے جو کہ پر کیا جائے گا، آگے قوف کو بھی پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، دی میں یا مدہ قدیرن ہے، آگے وقفے ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف فرمانے والا اور صاحب قدرت ہے بے شک۔ آیت نمبر 150 دیکھ لیجئے، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ ان میں غنہ واجبہ، الذین میں ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مدہ، آگے یکفرون میں قاف کے پر حمز ہوگا، فا کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، فرونا نہیں کہنا اس کو، یکفرون، را مفخم پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کریں گے، باللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، ورسلہ میں را مفخم ہے، اوپر ضمہ ہے، رسول نہیں پڑھنا اس کو، رسولہ ہی میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے، وَيُرِيدُونَ میں بھی یا مدہ واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، ان یفرقو میں ادغام الغنہ ہے، نون ساکن کا قاعدہ، 2 کاؤنٹ کر لیں گے، را باریک پڑھتے ہوئے تشدید ادا کیجئے، فرقو، قو میں قاف پر پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کریں گے، بین اللہ میں یا لین ہے، آگے لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا، ورسلہ ویقولون، قاف پر پڑھتے ہوئے واو مدہ ہے، دونوں ہی یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لیجئے، نؤمنو میں حمزہ کے اوپر جھٹکا دیں گے، ببعض ونکفر میں بھی اسی طرح سے عین وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کریں گے، تنوین کا قاعدہ، پہلے ہم دعات کو پر پڑھیں گے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، کاف پر حمز ہے، فا کے پر ضمہ ہے، را بھی مفخم ہے، نکفر ببعض ویریدون، تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے، آگے ان یتخذو میں وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے،
اور آپ نے بس تا کا خیال کرنا ہوتا ہے تشدید میں کہ آپ نے تا موٹی نہیں کرنی ہے، خاء کو پر پڑھنا ہوگا۔ بینہ ذالکا میں یالین ہے آگے، فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کر لیجئے، سبیلن ہے سبیلا وقفے ابدال کر لیں گے 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، یقیناً جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 151 دیکھ لیجئے، اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اولئک میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ہم الکافرون میں رو مفخم پڑھتے ہوئے واو مد ادا کریں گے، آگے حقاً ہے، وقف جائز ہے اگر ہم کریں گے تو حقا قاف کو پر پڑھتے ہوئے وقف ابدال کر لیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا میں عین کو وسط الگ سے لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، آپ نے حرکت نہیں دینی اسے، دال کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے۔ وَأَعْتَدْنَا وَأَعْتَدْنَا نا میں الف مدہ پورا ادا کیجئے، اعتدنا نہیں کہنا آپ نے، الف مدہ ہے 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ للکافرین عذابا مہینا، تنوین کا قاعدہ یہاں پہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے اور آخر میں ہم نے وقف ابدال کر لینا ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے وہاں بھی۔ ترجمہ دیکھیے، اور بلا اشتباہ یہی لوگ کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 152 آج کی لاسٹ آیت دیکھیے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ والذین آمنوا یا مدہ الف مدہ واو مدہ 2 کاؤنٹ کر لیجئے، باللہ میں لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، ورسلہ میں را مفخم پڑھتے ہوئے آخر میں آپ دیکھیے ہی مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ لم یفرقوا میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہوگا، آگے را کو باریک پڑھتے ہوئے تشدید والی کسرہ والی را ہے، یہ مرقق پڑھی جائے گی۔ قو میں واو مدہ کو ہم نے پر کر لینا ہے، قوف ہے۔ بین میں یائلین احد منہم میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ منہم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، آگے ہم میں بھی اظہار شفیع میم ساکن کا قاعدہ، اولئک میں پھر وہی مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کر لیں گے۔ سوف میں واو لین، یؤتیہم میں یؤ میں حمزہ پہ جھٹکا، آگے یائے مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیجئے۔ ہم میں اجورہم میں میم ساکن کا اظہار شفیع، اجورہم نہیں ہے، دھیان دیجئے گا، اس کو انڈر لائن کر لینا ہے آپ نے، اجورہم را بھی مفخم ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ میں لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا، غفور الرحیم غین بھی پر ہے، آگے را بھی مفخم پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کر لیں گے اور حا کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے حی رحیم آخر میں وقفے ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا، یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا آج کا رکوع نمبر 21 جو کہ اللہ کے اذن کے ساتھ کمپلیٹ ہوا، اور اب آپ اس کو ایک بار پورا سن لیجئے پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن
المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنے اس پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔